السلام علیکم، میں ہوں رضوان روف ایڈوکیٹ اپنے چینل لا اویئرنیس کے ساتھ۔ آج میں جس اہم ٹاپک پر بات کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد نکاح کو رجسٹرڈ کروایا جانا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ نکاح تو محض ہوتا ہے نا ایک شرعی عمل کہ جس میں ہم ایجاب و قبول کا سلسلہ کرتے ہیں، اور اس نکاح کو ہم شرعی طور پر ایک بندھن میں ہم قید ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نکاح کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے جو ہم نکاح نامہ کے اوپر تحریر کرتے ہیں کہ نام، شناختی کارڈ، دلہا کا نام، دلہن کا نام، اور اس کے نیچے جو خانے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم پر کرتے ہیں۔ پر کرنے کے بعد پھر ہم اس کو لے کر جاتے ہیں یونین کونسل میں، وہاں پر جا کر رجسٹرڈ کرواتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص اس کو رجسٹریشن کروانے سے انکار کر دیتا ہے، یا محض وہ یہ سمجھتا ہے کہ رجسٹریشن کروانا ایک غیر ضروری فعل ہے اور اس کو اگر میں نہ بھی رجسٹر کرواؤں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے تو یہ ایک غیر قانونی عمل ہوگا، اور قانون کے مطابق مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 5 کے مطابق نکاح نامے کو رجسٹرڈ کروانا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے تو آپ کو 3 ماہ قید اور 1000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اس لیے آپ قانون کی وائلیشن نہ کریں اور اس کو رجسٹر کروائیں، اور بہت سارے جو ایسے عمل ہیں یا جو ایسے آپ کے خلاف کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم اکثر شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ جی میں نے صرف شرعی نکاح کیا ہے میرا، یعنی کہ شادی کا ایک شرعی نکاح ہو جانے کے بعد نکاح اگر رجسٹرڈ ہوتا ہے تو وہ ایک رجسٹریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نکاح کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ یونین کونسل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ فیوچر میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کا کسی وقت نکاح نامہ پھٹ جاتا ہے، یا نکاح نامہ جل جاتا ہے، یا نکاح نامہ گم ہو جاتا ہے، تو آپ اسی وقت اپنے علاقے کے یونین کونسل کے دفتر میں جائیں گے، وہاں پر جا کر آپ بتائیں گے کہ میرا نکاح فلاں تاریخ کو ہوا تھا۔ وہ اس لحاظ سے اپنا جو ریکارڈ ہے وہ چیک کر کے وہاں سے آپ کے نکاح کا پرت نکال لیں گے، اور نکال کے اس کی کاپی دے کے اس کو رجسٹرڈ کر کے اس کے اوپر رجسٹریشن یا ویریفیکیشن کی مہر لگا کر وہ آپ کے حوالے کاپی کر دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ محفوظ ہوگا۔ اور فرض کریں کہ اگر آپ نے رجسٹر نہیں کروایا نکاح، تو نکاح نامے کا جو ٹوٹل پیچھے ریکارڈ موجود ہے اس کو ڈھونڈنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اگر وہ نکاح نامے کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملا تو آپ بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہمارے پاس کئی اس طرح کی کیسز آئے ہیں کہ نکاح شرعی ہوا ہے، شرعی نکاح ہونے کے بعد جو لڑکی ہے وہ اپنے نکاح سے مکر چکی ہے، وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نکاح کیا تھا، یا وہ خاتون جو ہے وہ بلیک میلر ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اس کو رجسٹر نہیں کروانا، بلکہ محض ایجاب و قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد مکر جانا ہے کہ جی اس نے میرے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ میرے ساتھ زنا کرتا رہا ہے، یا میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور اس طرح کے موقعوں پر خاتون جو ہے وہ مدعیہ بن کے اکثر مرد کے خلاف FIR درج کروا دیتی ہے، اور اگر زنا کا پرچہ کی FIR درج ہوتا ہے تو اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، اور اس طرح لمبے پرچے ہو جاتے ہیں، لمبی قانونی کارروائیاں، لمبے پھر عدالتوں کے معاملات، تھانوں کے معاملات، اور انسان مکمل طور پر اپنی لا علمی اور بے وقوفی کی وجہ سے، صرف رجسٹرڈ نہ کروانے کی وجہ سے وہ ان معاملات میں پھنس جاتا ہے۔ اگر وہ رجسٹرڈ اسی طرح اگر وہ رجسٹرڈ نہیں کرواتا نکاح کو، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ تکذیب نکاح کا دعویٰ دائر کر دیتی ہیں کہ جی میں اس نکاح کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے، یہ شخص جو ہے اس نے میرے ساتھ جھوٹ بول کے مجھے گن پوائنٹ کے اوپر میرے ساتھ نکاح کیا تھا، اور ان معاملات کی وجہ سے جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو جیل کی ہوا ہو گئی نا کہ جو نکاح نامہ ہے اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا، جس کی وجہ سے اس کو 3 ماہ قید اور 1000 روپے جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس عورت نے اس کے خلاف جعلی یا جھوٹی درخواست دے کے اس کے خلاف زنا کی FIR درج کروا کے اس کو زنا کے مقدمے میں جھوٹا پھنسا دیا ہے، اور اس میں جو اس کو سزا ہونی ہے وہ ایک الگ سزا ہے۔ اس میں تو بندہ جو ہے وہ بالکل ہی اس طرح پھنس جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے پیسے بھی بے تحاشا لگتے ہیں، اور اس کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور اس کو جیل کی لمبی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے، صرف نکاح نامے کو رجسٹر نہ کروانے کی وجہ سے۔ تو نکاح نامہ رجسٹرڈ کروانا انتہائی ضروری اور اہم عمل ہے۔ اگر نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے تو آپ بہت سارے
مسائل میں پھنس سکتے ہیں، مسائل میں دھس سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس نکاح نامے کو رجسٹر نہیں کروائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے ان فیوچر پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا قانون پر عمل کرتے ہوئے نکاح نامہ کو رجسٹرڈ لازمی کروائیں، تاکہ آپ کے نکاح نامے کا ٹوٹلی ریکارڈ آپ کی یونین کونسل میں ہر وقت موجود ہو۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں نکاح نامے کی کاپی گم ہونے کی صورت میں، پھٹنے کی صورت میں آپ کو نکاح نامے کی کاپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ آپ کا ریکارڈ پیچھے موجود ہونا چاہیے، جو کہ یونین کونسل میں آپ کا ریکارڈ موجود ہے، جہاں سے آپ جا کر بڑے آرام سے یونین کونسل سے آپ اپنے نکاح نامے کی کاپی کا پرت آپ وصول کر سکتے ہیں۔ آپ کا پرت جو نکاح نامے کا ایک پرت ہوگا، یعنی کہ آپ کا جو پچھلا ریکارڈ ہوگا وہ آپ کے یونین کونسل میں موجود ہوگا، جہاں سے آپ اس پرت کی کاپی لے کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے یہ فوائد ہیں، لہٰذا اپنے نکاح نامہ کو یا اپنے نکاح کو رجسٹر لازمی کروائیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔